چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 ہم آلموسٹ کمپلیٹ کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کو ملنے والے ایک ایسے ریوارڈ کا ذکر کیا ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ حور کا لفظ استعمال اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ اٹ مائٹ بی دا ایڈجیکٹو فار حور اینڈ اٹ مائٹ بی دا ایڈجیکٹو فار اے وائف، جو اللہ تعالیٰ ایک مومن عورت کو اس کے مومن شوہر کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ آیت نمبر 56، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس میں ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی جو ہیں وہ ان کے لیے وائفس ہوں گی، عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ ہم نے کافی تفصیل سے کل الحمدللہ اس ٹاپک پر بات کر لی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد کم سے کم ہم جنہوں نے اس ٹاپک پر بات کی ہے، ہم حور کے نام سے چڑیں گے نہیں، چڑنا چھوڑ دیں۔ مسلمان عورت کی میچورٹی کی پہلی علامت کہ جب وہ اپنے شوہر کی زبان سے حور کا لفظ سنے تو مسکراتی رہے۔ اٹس اے چیلنج ہوتا ہے نا، دنیا میں مختلف لوگ سوشل میڈیا پہ چیلنجز کرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ لیمن پورا کھائیں گے اور آپ کی فیشل ایکسپریشن نہیں چینج ہوں گے۔ بالکل آپ کی اور میرے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اٹس اے چیلنج۔ آپ کے شوہر کی زبان سے حور کا لفظ نکلے اور آپ بالکل اسی ٹون سے مسکراتی رہیں جیسے آپ پہلے مسکرا رہی تھی۔ یہ ہماری پریکٹیکل اپروچ ہے، یہ ہماری ریئلسٹک اپروچ ہے، یہ ہماری میچور اپروچ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو انعام رکھا ہے ہمارا ایمان ہے۔ اٹ ول بی اے ہیوج سرپرائز فار آل آف اس۔ ہمارے اندر جو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف عورتوں میں مختلف کریونگ رکھی ہیں، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنت کے ریوارڈ دیں گے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے، سب کا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دفعہ جنتوں میں پہنچ جائیں۔ بعض عورتیں ایمان اپنا شیک کرنے لگ جاتی ہیں اس حور کے ڈسکشن کے اوپر۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے کہا، میں دعا کرتی رہتی ہوں لیلۃ القدر میں کہ میرے شوہر کو کبھی حور نہ ملے۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ اللہ کا بندہ اتنا نیک ہے اور وہ اللہ کا بندہ متقی ہے، وہ دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو دینی ہوگی تو اس کو ملے گی حور۔ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ دنیا میں دعا بھی مانگ رہے ہیں لیلۃ القدر میں، توفیق بھی ملی لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کی، تو کیا مانگی؟ تو نہ غصہ کرنا ہے اس ٹاپک پہ، نہ اس ٹاپک کے اوپر اپنے آپ کو آپ نے پریشان کرنا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نظریں جھکانے والی عورتیں ہوں گی۔ ایڈجیکٹو جو آیا ہے وہ نظریں جھکانے والی عورتوں کا آیا ہے، یعنی یہ ایسی آپ کو جو ہے وہ ڈپکشن مل رہی ہے جنت کی عورت کی، جس کے اندر شرماہٹ ہوگی، حیا کا فیکٹر ہوگا، جس کے اندر کیوٹنس ہوگی، وہی کیوٹنس جو آپ میں سے شادی شدہ خواتین ہیں جو آپ کی شادی کے پہلے ہفتے میں تھی، وہ شادی کی کیوٹنس پہلے ہفتے والی جو آپ کے شوہروں کے ذہن میں چپک گئی، وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے۔ قاصرات الطرف کا مطلب ہے بالکل نظریں جھکا کر رکھنے والی اور مسکرانے والی، ساتھ ساتھ شرماہٹ کے ساتھ، شرمیلی سی وائف، بلش کرتی ہوئی وائف، معصوم سی، بالکل بالکل بالکل۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا ریلیشن شپ بدل جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر آپ میں سے جو لوگ عربی گرامر سمجھتے ہیں، قاصرات الطرف دونوں ناؤن کی شکل میں آئے ہیں، فعل نہیں ہے یہ دونوں۔ اور جب کسی بھی ایڈجیکٹو کو اس طرح لایا جاتا ہے جو کہ اسم کے فارم پر آئے، تو اس کے اندر دوام، اس کے اندر پرماننس زیادہ ہوتی ہے۔ اسم آئے گا تو اسم کے اندر کسی چیز کی کانسٹنٹلی ہونے کی کیفیت کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی عورتیں ہوں گی جنت کی جو نیک عورتیں ہوں گی، یا جو حوریں ہوں گی جو نیک مردوں کو انعام کے طور پر ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ملنے کے ایک ہفتے کے تک تو شرمیلی رہیں
اس کے بعد بولڈ سے بولڈ، بولڈ سے بولڈ ہوتی گئیں اور اتنی بولڈ ہوئیں کہ اب جو ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ہی بات کرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ تو قاصرات الطرف ناؤن فارم میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جیسی شرمیلی فرسٹ ٹائم میں تھیں ویسی ہی شرمیلی ہمیشہ رہیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھی ان کی یہ شرماہٹ، ان کی یہ مسکراہٹ، ان کی یہ کیوٹنس ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک طرح سے کوالٹی آئی ہے۔ ہم اپنے لیے ہر آیت سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ الحمدللہ جو خواتین شادی شدہ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے شوہروں کے پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور ایک اس لیول پر رہنا، ایک وہ آپ کے اندر محبت کا پہلو جو شادی کے شروع کے دنوں میں تھا، اگر وہ اس وقت بھی آ جائے تو کیا ہمارے جھگڑے، کیا ہمارا غصہ، کیا ہمارے سٹریس لیول، کیا ہمارا کانسٹنٹلی بلڈ پریشر کا ہائی رہنا کم نہ ہو جائے؟ ہو جائے گا نا؟ شادی شدہ خواتین جو کہ شادی کے شروع کے سال میں ہیں ان کو کتنا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، 20 سال کے بعد کیوں بی پی ہائی رہنے لگ جاتا ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی عورت بنائے جو اپنے گھر کا سکون ڈیولپ کرنے والی ہو، جس کے ذریعے گھر کے ہر فرد کے اندر اللہ کی محبت پھیلے۔ اور یہاں پر اسی حقیقت کو بتایا گیا ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ہم کتنا بھی قرآن پڑھ کے چلے جائیں 2 دن کے بعد ہم شوہر سے لڑتے ضرور ہیں، ہم کتنا بھی اچھی باتیں سیکھ لیں 2 دن کے بعد ہمیں غصہ آتا ضرور ہے۔ تو جنت جو ہوگی وہاں 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 15 سال بعد بھی کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہوں گی اور آپ کے شوہر آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اینڈ دس ول بی کانسٹنٹ۔ قاصرات الطرف دس ول بی کانسٹنٹ۔ تو ایک کوالٹی آئی۔ دوسرے میننگ اس کے یہ کیے گئے، یعنی ایک میننگ یہ ہے شرمیلی نگاہوں والیاں، نظریں جھکا کر رکھنے والی، بہت ہی کیوٹ سی جنت کی بیویاں ہوں گی۔ دوسری کوالٹی، تو جب آپ نے یہ کیوٹ سی کوالٹی اپنے اندر دنیا میں ڈیولپ کر لی تو آپ کا گھر جنت کی جھلک بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری کوالٹی جو قاصرات الطرف میں اسکالرز نے مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی ڈیزائر نہیں کریں گے۔ نگاہیں بچانے والی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قاصرات قصرہ سے ہے، قاف صاد را، قصرہ تقصیر مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔ آپ قصر نماز جب پڑھتی ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، قاف صاد را، یعنی آپ اپنی نماز کو لمیٹڈ کر دیتی ہیں قصر نماز بنا کے۔ اسی طرح سے قاصرات الطرف ایک عورت کی کوالٹی ہے جو اپنی نگاہوں کو لمیٹڈ رکھتی ہے، یعنی اس کی محبت صرف اپنے شوہر کے لیے لمیٹڈ ہوگی۔ دوسرے مردوں کو ماڈلز کی شکل میں یا کسی ٹی وی شو میں آنے کی وجہ سے، کسی ڈرامے میں آنے کی وجہ سے، کسی میگزین میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتی، بلکہ ان کی ساری کی ساری انرجی اور فوکس محبت کا اپنے شوہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو ایک اس میں مفہوم یہ کیا گیا ہے قاصرات الطرف کا، وہ خواتین جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، جن کا فوکس، جن کی محبت صرف ان کا شوہر ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے؟ نیک عورتیں دنیا کی زندگی میں حیا کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ اگر ان میرڈ ہیں تو اپنی حیا، اپنی چاستٹی کی حفاظت کرتی ہیں اس شخص کے لیے جس کو اللہ جب چاہے گا ان کا شوہر بنا دے گا۔ اپنے شوہر کے لیے اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کسی عورت کا نکاح نہیں ہوا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جس مرد سے چاہے دوستی کرے، جیسے چاہے اس کے ساتھ فری ہو، جتنا چاہے اس کے ساتھ فزیکل ہو، اور جتنا چاہے ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ ہمارے لیے سبق قاصرات الطرف میں یہ ہے کہ ان میرڈ بچیاں اپنے آپ کو پری میرٹل افیئر سے بچاتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی نامحرم کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اس حد تک نہیں لے جاتے کہ وہ ان کا بوائے فرینڈ کہلانے لگ جائے، یا خدا نہ خواستہ وہ کسی پری میرٹل افیئر میں انوالو ہو جائیں۔ اور میرڈ خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہیں اور حیا کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، کوئی بیریئر کراس نہیں کرتی ہیں اور کسی بھی قسم کے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو نہیں ہوتی ہیں۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرس آج خوب گھروں کے حدود کو توڑ رہا ہے۔ یہاں بھی بڑی بڑی گائنوکالوجسٹ ہیں آپ کے شہر میں جو کہتے ہیں کہ ہم نارمل حالات میں ابارشن نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی آ جاتی ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر والی، شادی شدہ عورت ہے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ اتنا انوالو ہوئی کہ انٹرکورس ہو گیا، زنا ہو گیا، اتنا زنا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ حمل بھی ٹھہر گیا،
تو گناہ پر گناہ ہے، کبیرہ گناہ پر کبیرہ گناہ ہے۔ تو بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں، سب نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر والی کا کر دیتے ہیں۔ بعض کو میں جانتی ہوں الحمدللہ وہ پری میرٹل افیئر پر بھی کسی بچے کا یہ کام نہیں کرتے۔ اٹس اے ٹراما، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہماری بچیوں کی حفاظت کرے۔ اٹس اے ٹراما کہ خدا نہ خواستہ ایک بچی کا بے نکاح کا ہونے کے باوجود، ان میرڈ ہونے کے باوجود کسی پری میرٹل افیئر کی وجہ سے پریگننٹ ہو جانا، یا کسی عورت کا شادی شدہ ہونے کے باوجود ایکسٹرا میرٹل کی وجہ سے پریگننٹ ہو جانا، یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ یقیناً اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی عورت پر یہ آزمائش آئے گی، یہ ڈسکرائبیبل نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا کہ اگر معاشرے میں اس کی کھلی چھٹی ہو گئی کہ اس طرح کے کیسز کے اوپر آپ ابارشن کر سکتے ہیں، آپ ایک کے گناہ کو چھپائیں گے، 10 کو گناہ کرنے کے لیے اور گنجائش مل جائے گی۔ ایک کا گناہ چھپے گا اس طرح سے، 10 اور جری ہو کر اس گناہ کو کریں گے۔ جو نیک عورتیں ہوتے ہیں، جن جنتوں کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، جن جنتوں کے انعام کے لیے ہمیں کریونگز ہو رہی ہیں، جن جنتوں کے لیے ہم آج محنت کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے دوپہر کا آرام چھوڑ کر ہم اپنے گھروں سے نکل کر محنت کر کے آئے ہیں، ان محنتوں کے اندر اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ کی سبمیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں۔ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی ہوتے ہیں۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ جنت میں ایسی عورتیں ان مردوں کو ملیں گی جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نظروں کی کانسٹنٹلی حفاظت کی ہوگی۔ تو امتحان دونوں کا سخت ہے، مردوں کا بھی سخت ہے، عورتوں کا بھی سخت ہے۔ ایک تیسرے معنی اور مفسرون نے قاصرات الطرف کے کیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کرنے والی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے شوہر کو کسی اور طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یعنی یہ عورتیں، یہ جنت کی عورتیں اپنے شوہر کے لیے ان کی نظروں کو نیچا رکھنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں، اپنی خواہش اور اپنے شوہر کی خواہش ایسی پوری کرتی ہیں کہ شوہر ان سے ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہی نہیں ہے، کانسٹنٹلی ان کا اٹینشن سپین اپنے شوہر کی طرف ہوتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا نا، لیکن آپ کو اور مجھے اگر جنتوں میں ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کا۔ یہاں تو ہم نے بات کی تھی نا کہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ شوہر جو ہیں وہ بالکل ایسے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے بچہ نہیں ہے، کوئی ان کی سوگن ہے، اس لیے کہ وہ بچہ زیادہ روتا ہے تو شوہر کہتے ہیں کیا ساری رات روتا رہتا ہے، تم تو اسی کے پاس بیٹھی رہتی ہو۔ یہ ہو جاتا ہے نا، تو دنیا میں تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو مومن عورت ہوتے ہوئے، شادی شدہ مومن عورت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے شوہر کا حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس کی نگاہ ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ اس میں یقیناً اللہ پھر آپ کے لیے ایسے اجر رکھے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان بھی نہیں کیے۔ لیکن یہ قاصرات الطرف کے تیسرے معنی ہیں کہ یہ عورتیں وہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، یہ جنت کی عورتیں وہ عورتیں ہوں گی جن کی خوبصورتی کی وجہ سے، جن کی حیا کی وجہ سے، جن کے ایک سنگل فوکس ہونے کی وجہ سے محبت میں یہ اپنے شوہر کو بھی ڈسٹریکشن سے بچاتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی نیک عورتوں کی ملے گی۔ لم یطمثہن، ان کو کسی نے چھوا ہی نہیں ہوگا۔ یہ تامسا جو لفظ آتا ہے، تو میم سا، عربی زبان میں تامسا اصل میں لٹرلی کہتے ہی ہائمن کو ہیں۔ ہائمن از دا ممبرین جس سے پارشلی جو وجائنا کو کور کرتی ہے، جس کے لیے بہت سے کلچر میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو وہ سائن آف ورجنٹی کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس اب اس کو جس طرف سے لے کر جا رہی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سائن آف ورجنٹی میں آپ ہائمن کو محسوس کر سکیں، اس لیے کہ جینیٹیکلی بعض خواتین کے اندر ہائمن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتا ہے۔ بہرحال تو میم سا عربی زبان میں ہائمن کو کہتے ہیں، ممبرین جو پارشلی آپ کے وجائنا کی کورنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا مینشن کیا گیا کہ فزیکلی، ایموشنلی، ایکسکلوسیولی یہ عورتیں، یہ مومن عورتیں یا یہ حوریں صرف اور صرف مردوں کے لیے ہی اللہ نے بنائی ہوں گی، یعنی ان کی پیورٹی میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ زندگی میں رہتے ہوئے مومن عورت اس سے اپنے لیے سبق یہ لے سکتی ہے کہ جہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہاں ایموشنلی اپنے تھاٹس کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو صرف اپنے شوہر کے لیے ہی فکس کر کے رکھے۔ جنت میں اتنی آیات کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جنت میں تمام لوگ ورجن پیدا کیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب سیکنڈ ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا تبھی اللہ تعالیٰ جو ہیں
وہ جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو انسانوں کو جو جسم دیے جائیں گے وہ ان کے نئے جسم ہوں گے، ان کو زمین سے دوبارہ اگایا جائے گا، بالکل جیسے درخت اگائے جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان زمین سے اٹھیں گے اور پھر روز محشر کا سیٹ اپ ہوگا۔ جب وہ جنت میں جنتی انہی میں سے پہنچ جائیں گے انسانوں میں سے، تو جنت کے جو جسم دیے جائیں گے اٹ ول بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ جسم۔ اس لیے ہم نے کل بات کی تھی، وہاں پر جنتیوں کے اندر کسی قسم کا نجس نہیں ہوگا، جنتیوں کو کوئی جو ہے وہ رفع حاجت کی جو ہے ضرورت نہیں ہوگی، جنتیوں کا کھانا آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گا، تو وہ جسم بالکل الگ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ سبق ضرور دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فزیکلی اور ایموشنلی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے خالص کر کے رکھیں۔ یہاں جو یہ الفاظ آئے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے ان کو کسی جن اور کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اس کا ہرگز کو یہ مطلب نہ لے کہ جن خدا نخواستہ عورت سے انٹرکورس کرتا ہے جو انسان ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کانسٹنٹلی سورۃ الرحمن دو سپیشیز کو ڈیل کر رہی ہے، چاہے دو فرما بردار انسان ہوں یا دو فرما بردار جن ہوں، چاہے انسانیت کی مخلوق ہو یا جن مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو سائملٹینیسلی بتا رہے ہیں۔ جہاں جہنم کا ذکر تھا وہاں انسان اور جنات دونوں کی بات تھی، یہاں جنت کا ذکر ہے، یہاں انسان اور جنات دونوں کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما بردار انسانوں کو جیسے انعام دیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما بردار جنوں کو بھی انعام دیں گے۔ تو مسٹر جن کے لیے جو مسز جنی ہوں گی وہ بھی بالکل ایسی ہوں گی جو قاصرات الطرف کی طرح ہوں گی۔ صحیح ہے؟ تو آیت نمبر 56 کی 3 گائیڈنس انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں آج سے اپلائی کرنی ہے، خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو اس کو آج سے اپلائی کرنا ہے، ان میرڈ بچیاں اس کو اپنے فیوچر ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھ سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی جنت کا ایک ہلکا سا ریفلیکشن بن جائے تو آپ شرماہٹ کا اور محبت کا پیکر بن جائیں۔ کون سا والا شرماہٹ کا پیک ہے؟ وہ شادی کے 1 ہفتے بعد والا۔ بس اب آج جا کے بٹر فلائی کی طرح آنکھیں چپکاتی رہیے گا افطاری پہ۔ ہسبینڈ کہیں گے بیگم تمہارا گلاسز کہاں ہے؟ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا کیا؟ ہاں نیند آ رہی ہے، اب آپ کے اوپر ہے، حیران کریں ان کو۔ قرآن پڑھنے والی خواتین اپنے اندر اچھی تبدیلیاں لاتی ہیں، اب گھر جا کر جو ہے اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ آپ کہیں میرے تو اپنے بچے جوان ہو گئے تو کیا ہو گیا، بچوں کو سکھائیں گے نہیں آپ؟ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے لاڈ کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ جا کر بٹر فلائی کی طرح آج آنکھیں چھپکیے گا۔ نمبر 2 گائیڈنس، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ نمبر 2 گائیڈنس یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیے اور انشاءاللہ کوشش کیجیے ان میرڈ بچیاں اپنے فیوچر ہسبینڈ کے لیے اور میرڈ خواتین اپنے آپ کو اپنی ڈگنیٹی کی، اپنی چاسٹٹی کی حفاظت کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، اپنا سارا ریلیشن شپ ہمیشہ ایموشنل لیول پر ہو یا فزیکل ریلیشن شپ ہو، اس کو صرف اپنے شوہر کے لیے خالص رکھیں۔ اور تیسری چیز، اتنی محبت کرنے والی بیوی بن جائیں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا شوہر کبھی کسی دوسری عورت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشکل کام ہے، اگر مسلمان معاشروں میں اٹس ٹف ٹو لسن بٹ اٹس اے کروڈ فیکٹ، اگر مسلمان معاشرے میں، ہم اس وقت دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم نان مسلم عورتوں پر تو اسلام نہیں اپلائی کر سکتے ہیں، شریعت وہاں جا کر اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نان مسلم کے اوپر شریعت ڈنڈے سے اپلائی نہیں کی جاتی ہے۔ اگر مسلمان معاشرے میں آپ سوچیں ہر مسلم بالغ عورت حجاب اور نقاب میں ہوگی، کتنے مردوں کی آنکھیں ڈسٹریکٹ ہوں گی؟ سننے میں مشکل ضرور لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنا آپ درمیان میں آ جاتا ہے، پھر ہمیں بھی کور کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ایک عورت اپنے آپ کو چھپاتی ہے، جب ایک عورت اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے، جب ایک عورت اپنی چاستٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حیا کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا گیٹ اپ کرتی ہے، تو وہ صرف اپنی ایمان اور اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتی، وہ اپنے آس پاس اس کے شوہر کے آس پاس جتنی عورتیں ہوتی ہیں مزید ان سب مردوں کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ کے حجاب کی وجہ سے آپ کی فرینڈس کے جتنے بھی ہسبینڈ ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھتے، تو آپ کی فرینڈس بڑی خوش ہوتی ہیں، شکر ہے یہ حجاب میں نہ ہوتی تو بلا وجہ میں۔ اگر مسلم معاشرے میں تمام عورتیں اپنے آپ کو کور کر لیں تو ہمارے فتنے اور ہماری آزمائشیں اور ہماری پریشانیاں بہت کم ہو جائیں۔
تو سوچنے کی بات ہے، فوڈ فار تھاٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بعض خواتین کہتی ہیں ایسے موقع پہ تو میں دعا بھی نہیں مانگتی. قبول ہو گئی تو الحمدللہ. زندگی اللہ کی فرما برداری پر گزر جائے، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 57 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کے کلام کے الفاظ کی خوبصورتی تمہارے اوپر کھل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو ٹھکرانا نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا. ہاں ابھی ہمت نہیں ہو رہی ایک ساتھ بہت بڑا قدم اٹھانے کی، ایک لیپ نہیں لے سکتے ہو، ایک قدم تو اٹھا سکتے ہو. اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، حیا کے اس کی پرسنٹیج میں آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو. اگر انسان دنیا کی حلال انٹرٹینمنٹ کے اندر اپنے آپ کو فکس کر لے تو اللہ جنت کی ان اینڈنگ انٹرٹینمنٹ کا اس کو حصہ بنا دے گا. بعض اوقات ہم دنیا کی خوشیوں، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو حلال وے میں لے آئیں اور اپنے آپ کو حلال میں ہی ریسٹرکٹ کر لیں تو اللہ جنت کے ایسے مزوں کے لیے ایلیجیبل کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. آیت نمبر 58 اگلی ان کی ایک اور صفت آ رہی ہے جنت کی عورتوں کی، کأنہن الیاقوت والمرجان. بالکل ایسی ہوں گی جیسے کہ خوبصورت ہیرے اور موتی. یاقوت لٹرلی عربی زبان میں روبیز کو کہتے ہیں. روبیز آپ کو پتہ ہے میرون سے کلر کے ہوتے ہیں. یعنی کیا کیسی عورتیں ہوں گی، کیا ایڈجیکٹو آ رہا ہے ان عورتوں کا؟ ان کی بلشنگ چکس ہوں گی. بلش کریں گے، بلش آن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہائی لائٹر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. نیچرلی پنک کلر ہوگا ان کی چیکس کا بلش کرتی ہوئی. اس لیے کہ اگر حوریں ہوں گی تو انعام کے طور پر ہیں، اور اگر مومن عورتوں کی صفت ہے تو مومن عورتیں جنہوں نے اپنی دنیا میں زیادہ وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کیا، اپنا فوکس اللہ کی فرما برداری پر رکھا، اللہ ان کو آخرت میں گلوئنگ سکن جنت میں ایسی دے گا کہ ان کو پھر میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خود بخود ان کی بلشنگ چیکس ہوں گی. مرجان، دو میننگز اس کے کیے جاتے ہیں. مرجان کورلز کے لیے بھی آتا ہے. اگر اس کو کورلز کی ڈیفینیشن میں ایک ایڈجیکٹو کے طور پر دیکھیں تو مراد ہے ڈیلیکیٹ عورتیں ہوں گی. مرجان ڈیلیکیٹ عورتیں ہوں گی. اور مرجان کے دوسرے میننگ اسمال وائٹش پرلز بھی کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ عورتوں کے ایڈجیکٹیوز میں اسمال وائٹش پرلز کو مرجان میں لے کر آئیں گی تو اس سے مراد اسکالرز نے کیا ہے کہ ان کی پیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی مرجان سے عورتوں کی پیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جیسے حضرت قتادہ مفسر قرآن جو ہیں وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت نمبر 58 میں جو کہا گیا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، تو مرجان سے مراد ہے ان عورتوں کی پیورٹی، بہت پیور عورتیں ہوں گی، بالکل جینوین عورتیں ہوں گی. اور یاقوت سے مراد ہے ان کی ریڈینس، خوبصورتی سے ان کی سکن جو ہے وہ گلو کر رہی ہوگی. کوئی فیشل نہیں کرایا انہوں نے بھی، فریش ہر وقت ان کی سکن گلو کرتی رہے گی. صحیح. پھر ایک اور اس کے اندر مفہوم بنتا ہے یاقوت اور مرجان میں. دیکھیں یہ یاقوت اور مرجان، روبیز اور کورلز، ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جاتا ہے ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. تو اس ریلیشن شپ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت کے یہاں مینشن کیا ہے، عورتوں کی یہ صفت لا کر اسکالرز کہتے ہیں یہ مینشن کر دیا کہ اللہ نے انسینٹیو دیا کہ دنیا میں جیسے جیسے میرج ریلیشن شپ آگے بڑھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن کم ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی ذمہ داریاں بڑھنے لگ جاتے ہیں، انسان کے جذبات ہلکے ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن جنت کے ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ یاقوت اور مرجان کی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید گروتھ ہوتی جائے گی، اس میں ریلیشن شپ میں مزید خوبصورتی آتی جائے گی، تعلق بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں، وہ شوہر اور بیوی جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیشن شپ میں بھی کیئر اور کنسرن اور افیکشن میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اور آپ کے بھی سامنے ایسے کئی کپلز ہوں گے جن کے اندر محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید انگرینڈ ہوتی جاتی ہے. اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیے تاکہ آپ کی اپنی زندگی پرسکون بننے کی طرف آئے. پھر یاقوت اور مرجان سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو مینشن کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں خوبصورتی کی علامت ہیں. کورلز ہوں، اسمال وائٹش پرلز ہوں یا روبیز ہوں.
تو جب دنیا میں اللہ نے عورت کو ایسا حسن دیا ہے کہ جس میں مرد کو کہا گیا کہ پہلی نظر کے بعد دوبارہ دوسری نظر مت ڈالنا، تو پھر جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا کہ انسان جو ہے وہ نظریں اپنی ہٹا نہیں سکے گا۔ بعض احادیث کے مفہوم میں آتا ہے، اور یہ جنت کی بیوی کی بات ہے، بعض احادیث کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب شوہر جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھا ہی رہ جائے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور ابھی وہ نظر ادھر کرے گا، یعنی جنت کی ابھی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد نظر کسی فروٹ پر چلی گئی، پھر جب واپس دوبارہ دیکھے گا تو بیوی اور حسین ہو چکی ہو۔ آپ نہیں چاہیں گی تو کوئی ہور نہیں آئے گی، اور اگر آپ چاہیں گی کہ بس اب یہ تو 40 سال تک دیکھتے رہیں گے، میں یہاں سے ہٹ جاؤں، نظر ان کو میں آتی رہوں، تو آپ ہور کو بٹھا کے چلی جائے گا اپنی جگہ پہ، تم بیٹھ جاؤ 40 سال تک، میں تو چلی شاپنگ کرنے اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ اس جگہ کے لیے انسان کوشش تو کرے، کریونگ تو رکھے کہ ہم یہاں پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اینگل سے یہاں باتیں مینشن کی ہیں۔ آپ دیکھیں جنت کے ذکر میں پیچھے آپ کو 2 جگہ پر فی ہما ملا تھا، اور اب 2 جگہ پر آپ کو فی ہننا مل رہا ہے۔ جہاں جنت کے باغات کا ذکر تھا وہاں آیا تھا فی ہما عینانی تجریان، ہما تھا ڈیول کے لیے، اور فی ہما من کل فاکہۃ زوجان، یہاں پر آیا ہے فی ہن قاصرات الطرف اور کأنہن الیاقوت، تو ہننا آیا ہے، یہاں پر جمع آ گیا، تثنیہ ہٹ گیا ہے نا۔ جو آپ لوگوں میں سے فالو کر رہے ہیں، پہلے ہما تھا، اب وہ تثنیہ تھا، اب ہننا آ گیا۔ ہننا کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو اسکالرز نے مینشن کیا کہ یہ ٹرانزیشن ہما سے یا ہما سے ہننا پر کیوں گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہننا بتا رہا ہے تھرڈ پرسن میں کہ یہ جنت کا وہ انعام ہے جو باغات کے مقابلے میں ہڈن ہوگا، سکلوڈیڈ ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ فی ہننا کے ٹرانزیشن میں ایک مفہوم یہ بنتا ہے، یعنی جو جس کی بیوی ہوگی جنت میں کوئی اور اس کی بیوی کو نہیں دیکھے گا۔ یہ خوبصورتی آپ کو اس آیت کے اندر مل رہی ہے، جبکہ جنت میں جس کا جو باغ ہوگا، جس کے جو درخت ہوں گے، جس کے جو پھل ہوں گے، جس کے جو مینشنز ہوں گے، جس کے جو محلات ہوں گے، اگر آپ کا کوئی سوئمنگ پول ہوگا تو انسان اس کو شو آف کرنا چاہے گا، دکھانا چاہے گا، اور اس کو دکھانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ متقی لوگ، کیونکہ ان کی دنیا میں ایک نیچر تھی، دنیا میں ان کی ایک فطرت تھی، دنیا میں ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، دنیا میں ان کا ایک لائف سٹائل تھا، وہ نیک مرد جو اپنی بیویوں کو شو آف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کا احترام رکھتے ہوئے ان کو آخرت میں بھی ایسی عورتیں دے گا، ایسی وائفز دے گا جو چھپی ہوئی ہوں گی، پبلک ڈسپلے پر نہیں ہوں گی۔ تو اس کے اندر علماء نے یہ بات مینشن کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ، نیک مرد، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو پبلک ڈسپلے پر نہیں رکھتے، اور نیک عورتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے۔